الحمد للہ وکفیٰ والصلاة علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم دوستو، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ پہلا کام کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ دیا کرو۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو مال خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال بڑھ جاتا ہے، اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اس بندے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں زیادتی عطا کر دیتے ہیں۔ اب زیادتی یا تو عدد کے اعتبار سے ہوتی ہے، بہین طور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، یا کیفیت کے اعتبار سے زیادتی ہوتی ہے، بہین طور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رزق میں ہی برکت ڈال دیتے ہیں جو رزق اس کے پاس موجود ہے، اور وہ برکت اس صدقے سے زیادہ ہوتی ہے جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ دوسرا کیا فرمایا میرے نبی نے؟ میرے نبی نے دوسری بات فرمائی کہ معاف کیا کرو۔ معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی بلکہ معاف کرنے سے عزت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ عزت کس طریقے سے بڑھتی ہے؟ آپ خود ایگزامپل کے طور پر لے لیجئے کہ جو آدمی معاف کرنے میں مشہور ہو، انتقام نہ لینے میں مشہور ہو، تو اس شخص کی عزت اور احترام لوگوں کے دلوں میں خود بخود بیٹھ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت، احترام اور ترقی عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ عاجزی اختیار کرو۔ عاجزی، سادگی۔ عاجزی اختیار کرو، سادگی اختیار کرو۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، لوگوں کے حق میں نرم پہلو اختیار کرتا ہے، لوگوں سے بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سربلندی عطا فرماتا ہے اور لوگوں میں اس کی عزت، احترام کو بڑھا دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کا مقام بلند فرمائیں گے۔ میں آپ لوگوں کو عاجزی کی مثال پیش کرتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے دور کے خلیفہ ہیں، اپنے دور کے بادشاہ ہیں۔ ان کا ایک خادم تھا جو ہر وقت ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن رات میں کام کرتے کرتے وہ خادم سو گیا، اور آپ کچھ لکھ رہے تھے۔ جب وہ سو گیا تو اچانک سے چراغ بھی گل ہو گیا، اور اتفاق سے اس وقت آپ کے پاس ایک مہمان بھی موجود تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ کے پاس کوئی بادشاہ ہوگا یا کوئی بڑا آدمی ضرور بیٹھا ہوگا۔ اس مہمان نے کہا کہ اے حضور، آپ اس غلام کو اٹھا لیجئے اور یہ تیل بھر لائے گا۔ لیکن آپ نے کہا کہ یہ بیچارہ ابھی سویا ہے، اسے نہیں اٹھاتے، بلکہ میں خود جا کر چراغ کے اندر تیل لے کر آتا ہوں۔ آپ گئے اور تیل لے کر آئے، اور آپ نے ایک ایسا جملہ کہا کہ جس نے فرمایا کہ جب میں یہاں سے تیل لینے کے لیے گیا تھا تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا، اور جب میں آیا ہوں تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔